السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک. میں ہوں شفا یوسف سے اور میں ہوں ویس منگل والا. آج ایک بہت ہی خاص انٹرویو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. ایک بہت خاص پرسنالٹی سے ملاقات ہے اور ان خاص پرسنالٹی اور ان کی جو اہلیہ ہیں ان کا تعارف اگر آپ کروائیں. بالکل بالکل. ہم پاکستان کے ون آف دا ہائیسٹ آفیسز جس کو کہا جاتا ہے ایوان صدر میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب اور ان کی اہلیہ بیگم سمینہ علوی صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم, عید مبارک آپ دونوں کو. وعلیکم السلام, آپ کو بھی عید مبارک. وعلیکم, آپ کو اور بھی عید سب مبارک. سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو عید مبارک. بالکل. یہ جو ایوان صدر ہے اس میں عید ہوتی کیسے؟ یہ طریقہ کار ہم نے اختیار کیا کیونکہ یہ ہماری مختلف عیدیں گزری ہیں. تو عید کی نماز یہاں پر پڑھیں گے فیصل مسجد میں. عید کی نماز ہم لوگ ہمیشہ, میں بھی ہمیشہ گئی. اچھا جی, ساری فیملی جاتی ہے ہمیشہ. جب سے ہمارے بچے چھوٹے تھے, جب سے ہماری شادی ہوئی, تو ایسی مسجد تلاش کرتے ہیں جہاں عورتوں کا بھی انتظام ہو تاکہ بچے بھی خوش ہوں اور پورا ایک تہوار کے طور پر جانا چاہیے عورتوں اور بچوں کو, کیونکہ اگر عید کی نماز نہیں ہو تو وہ تو ایک دعوت لگتی ہے. بالکل. عید کی نماز سے یہ فیلنگ آتی ہے کہ عید ہے. بالکل. اور ہمارے ریلیجیس جو رولنگز ہیں وہ بھی یہی ہے کہ خواتین جائیں, لیکن ہمارے یہاں پر وہ انتظام ایسا ہوتا نہیں. تو لہٰذا ہم کراچی میں وہی مساجد سلیکٹ کرتے ہیں. یہاں فیصل مسجد کے اندر انتظام ہے خواتین کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو اور بچوں کو جانا چاہیے. یہ پورا انجوائمنٹ شروع سے صبح سے ہونا چاہیے کیوں کریں. تو ہم فیصل مسجد جاتے ہیں, اور جب سے کووڈ آیا ہے تو احتیاط SOPs کے حوالے سے فاصلوں کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد یہاں آگے کووڈ آنے سے پہلے یہاں اوپن ہاؤس بھی کرتے تھے. اوپن ہاؤس کے اندر یہ بھی اہتمام ہم نے کیا کہ پبلک کے لیے بھی کھولا. اچھا, اس سال بھی ہم نیت کر رہے تھے, مگر جو کووڈ بڑھنا شروع ہوا تو کل ہی ہم نے اس بات کو ملتوی کر دیا کہ نہیں, ورنہ ہم پبلک کے لیے بھی کھولنا چاہتے تھے تو تاکہ لوگ آ سکیں پریسیڈنسی میں اور عید ملن ہو. مگر اس مرتبہ یہ اہتمام کریں گے کہ ہم یتیم خانوں میں جائیں گے, پناہ گاہ جائیں گے, اس طرح سے کہ ایک سیگمنٹ ہے معاشرے کا جو شاید ان کی خوشیوں میں ہمیشہ شریک ہونا چاہیے. تو اس کے اندر یتیم خانوں کے اندر اور پناہ گاہ, یہ 2-3 چیزیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے. یا ایسی جگہ جہاں پر ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہوں وہاں جائیں. تو یہ ہم نے پلان کیا ہوا ہے کہ یہاں بھی ایک دن یہاں گزاریں گے, دوسرے دن کراچی جائیں گے, وہاں بھی یہی کرنے کی. 1-2 اور چیزیں سوچیں کہ جہاں کینسر پیشنٹس ہیں ان کے پاس جانا چاہیے, یا ایسے دارالامان کراچی میں ہے وہاں خواتین ہیں تو وہ کہیں جاتی بھی نہیں ہیں, وہ وہیں پر ہیں, تو ان کے پاس بھی, ان کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے میرے خیال میں. بچے ہیں جی, یہاں ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ. یہاں بھی انشاءاللہ. اچھا, عید قربان ہے تو پھر قربانی کا سلسلہ یہاں پر کیسے ہوتا ہے؟ صبح جب ہم نماز پڑھ کر آئیں گے تو یہیں پر قربانی ہوگی انشاءاللہ. اور قربانی کرنے کے بعد قصائی اس کو بنائیں گے. تو جب میں گھر میں ہوتا تھا, جب یہ ذمہ داری نہیں تھی, تو خود بیٹھ کر بنوانا پڑتا تھا, ہے نا, کھال اتروانا کہ اس میں کوئی نک نہ آ جائے. کیونکہ پاکستان کے اندر 10 یا 15% میرا خیال ہے کھالیں ضائع ہو جاتی ہیں کہ وہ اناڑی پنے سے نکالی جاتی ہیں, تو پھر وہ اس کے اندر جو کٹ آ جاتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے. تو خود بیٹھ کر بنواتا, کھال اتروانا اور گوشت بنوانا. اور کبھی کبھی قصائیوں کے ساتھ بیٹھ کر چوکیداری بھی کرنی پڑتی ہے کہ وہ بالکل ڈنڈی نہ مار لیں. لیکن از دیٹ اے ریلیف یا شوق سے کرایا کرتے تھے؟ جی شوق سے بھی ہے, شوق سے. شوق سے. بلکہ ایک زمانے میں دعویٰ کرتا تھا کہ میں نے اتنا سمجھ لیا ہے گوشت بنانا کہ بکرا خود بھی پورا قربان کر سکتا ہوں اور بنا سکتا ہوں. میں کبھی اس کو لمبا ٹیسٹ نہیں کیا, مگر بوٹیاں بنا سکتا ہوں. یہ اور یہ اسکل سیٹ ہے کہ جو اچھا گوشت کھانے کے عادی, جیسے میرے والد صاحب تو ہمیں بھیجتے تھے, تو بڑا کرٹیکل اسیسمنٹ رہتا تھا ہر کھانے پر کہ گوشت کیسا لائے ہو تم, ہے نا, اور یہ کیسا بنا ہے. کیونکہ گوشت بنانا, گوشت سلیکشن کہ اچھا گوشت ہو اور پھر اس کا بنے صحیح. تو مجھے بھی اب بھی کھانے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی گوشت, ایک ہوتا ہے قصائی گوشت کاٹنے والا, ایک ہوتا ہے گوشت توڑنے والا. تو کبھی کبھی تھوڑا ہوا گوشت آ جاتا ہے. تو عید کی ڈشز اگر خاص, تو عید قربان کی 3-4 مین ڈشز ہیں. ایک کلیجی ہوتی ہے لازمی, تو یہاں پر آپ کی کیا فیوریٹ ہے اور آپ کی کیا فیوریٹ ہے عید قربان کے حوالے سے؟ مجھے کلیجی. اچھا, اور ہمارے یہاں اور کوئی نہیں کھاتا.
अच्छा सेवे खाती जी बिल्कुल सिर्फ सारी कलेजियां जिस घर में जाएंगी उसकी सवैयां टेस्ट करना और उसको क्वालिफाई करना कि कहाँ है, तो अगर 10 घर गई तो 10 घरों की पूरा प्याला भरकर सवैयां, अच्छा वो सवई टेस्ट इस तरह से नहीं थी, एक चमचा चख लिया, वो पूरा प्याला खाकर पता चलता है उसका असल है क्या। बिल्कुल सही है। तो वो शौक है इनका। तो आपको कलेजी नहीं पसंद, तो आप क्या? नहीं, मैं ऑर्गन नहीं खाता। अच्छा। इनको कलेजी भेजा ये सब इनका शौक बड़ा है। सही। और इनकी फूड हैबिट्स? इनको अच्छा गोश्त बना हुआ हो, गोश्त बहुत इम्पोर्टेंट है कि ख़राब नहीं होना चाहिए। सही। और बकरीद हो या आम दिन हो, गोश्त अच्छा होना चाहिए, बिरयानी, कोरमा, ईद में तो यही चीज़ें होती और हैं। मीठे में तो इनके फिर वो कुछ चीज़ें फेवरेट है जो इन्होंने हमें भी ले जाकर खिलाई थी, टेस्ट करवाई थी। हाँ, बस जी। बिल्कुल। और वो एक शख्स के साथ, आप अकेले, हम दोनों और एक आपके साथ शख्स, और वो हम बाहर निकल गए और हमने फिर जाकर रसमलाई और कुल्फियाँ, और ये एजाज हमें हासिल है, नाजरीन को इधर बता दें कि सदर साहब ने हमारा भी बिल दिया है। उसमें कुछ मेरा हिस्सा भी शामिल था। अच्छा, और उसमें एक और एजाज आपको हासिल है कि आप पहचाने गए, मैं नहीं पहचाना। बिल्कुल, ये भी हुआ था। हाँ, सदर साहब ने पी कैप पहनी हुई थी गालिबन, आपने ये पहचाने गए। दो दर्जन कुल्फी और 2 दर्जन रसमलाई चाय है, 2 दर्जन। 5,520 कितने? 5,520। चलो अच्छा हुआ आज पैसे लेकर आया, वरना हमें देने पड़ते। ये 5 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, ये 5 हो गए, बाकी मेरे निकाल। बाकी नहीं आ जाएंगे किसी दोस्त से। अच्छा अभी आप निकाल, अभी आप मेरा भी वॉलेट। अच्छा, मैं नहीं आगे कितने? 520। हाँ ठीक है। वो मैंने वॉलेट अपना सुबह को आके दराज में रखा, और 2 कितना 3 4 5 और 20। इनको 5 ज़बरदस्त। हम जो आज गुफ्तगू आप लोगों से करना चाह रहे थे वो ये कि एक प्री प्रेसिडेंट लाइफ, प्री प्रेसिडेंट एरा जो है, एक वो है, और एक है जी अब प्रेसिडेंट बन गए, तो उसके अंदर कितनी तब्दीली आई आप लोगों की ज़िंदगी में, और वो तब्दीली जो है उससे कोप अप करना ये कितना आसान या कितना मुश्किल होता है। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करें कि कोई तब्दीली नहीं है। मेरे ख्याल से जगह बदल गई, घर के बजाय यहाँ है, ये भी हमारा घर है, बड़ा घर है, और वैसे किसी चीज़ में कोई तब्दीली आई नहीं। सिक्योरिटी बढ़ गई, लोग एहतियात कराने वाले कि जी इधर ना जाएं उधर ना जाएं, ये कैफियत बढ़ गई, मगर ज़िंदगी में कोई तब्दीली तो मुझे नहीं लगता कोई तब्दीली आई हो। वही वो जो एक बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ या बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ तो हुई, आपने देखा कि उन पाबंदियों को हम हजम नहीं कर पाते, तो लिहाजा मैं हफ्ते में 2-3 दिन ज़रूर किसी न किसी अंदाज से बाहर जाता हूँ। कल भी हम गए थे। मेरे ख्याल में मुझे ये होता है कि हमारे जो स्टाफ है उन बेचारों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं हो, ये नहीं हो, तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम। कल हम ऐसे ही गए, 2 गाड़ियों के अंदर चले गए और ड्राइव खुद ही गाड़ी चलाकर ड्राइव करके आ गया, किसी को पता ही नहीं चला होगा। लेकिन वैसे सदर बनने के बाद की लाइफ में कुछ तो ऐसी होती है कि आप मसरूफ़ ज़्यादा हो गए, या पहले ज़्यादा मसरूफ़ थे। एज अगर आपकी मेडिकल प्रैक्टिस की बात करें, वो भी एक बूमिंग प्रैक्टिस, लोग हर जगह कहते हैं कि सबसे ज़्यादा चलने वाला और बार क्लिनिक डॉक्टर साहब का। मगर कभी भी ये गवाह हैं इस बात की कि मैंने जो काम के औकात थे सुबह 9-10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक,
اس کو کبھی وائلیٹ نہیں کیا. یعنی کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہوگا کہ شاید 5:30 یا 6 بج گیا. بالکل کٹ آف رکھا. مریض تو بہت ہوتے ہیں بالکل ہے نا, بالکل کٹ آف رکھا کہ فیملی لائف کو کبھی زیادہ کام کر کے زیادہ پیسہ بنا کر کبھی خراب نہیں کیا. اچھا, تو یعنی کہ یہ گلہ آپ کا کبھی نہیں ہے صدر صاحب سے؟ نہیں, میرا خیال ان کی فیملی پرائرٹی ہمیشہ رہی. زبردست. تو وہ جب اور یہ نہیں بتاتی کہ ہمیشہ اچھے موڈ کے ساتھ, کبھی اسٹریس گھر لے کر نہیں آیا. اچھا, بتا دیں. ہاں بالکل یہ بات ہے. because we have interviewed politicians like as many as you can count, اور کسی کی بیگم نے آج تک ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہاں انہوں نے فیملی لائف ڈسٹرب نہیں ہونے دی. سب نے یہی کہا کہ جی وقت نہیں ہوتا, وقت نہیں ہوتا, ٹائم نہیں دیتے. بچے بھی یہ کہتے ہیں. نہیں, میرے خیال میں ہمارے یہاں جب تک ڈینٹسٹ پریکٹس کر رہے تھے, جب بھی یہ ہوتا تھا شام کو فیملی لائف, اور پالیٹکس میں بھی ظاہر کبھی مصروفیت ہوتی تھی مگر کوشش یہی کرتے روٹین نہیں تھی. روٹین میں جاتے بھی تھے, مگر یہ کہ میرے خیال میں اس کی پرائرٹی رہتی تھی کہ اگر بچوں کی فیملی کی کوئی کمٹمنٹ ہے تو وہ ضرور. صحیح. ایک کام کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو ذرا آپ کی وہ جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس والی لائف تھی اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے, کیونکہ اس کے اندر بھی بہت کچھ سیکھنے کو اور ہوگا. پھر یہ کہ تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ کس طرح جڑا, عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کیسے ہوئیں, یہ ساری باتیں ہوں گی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک جی. پریزیڈنٹ صاحب اور فرسٹ لیڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اب ہم نے جو گفتگو کرنی ہے وہ ذرا ماضی کے جھروکوں میں جھانکنا ہے. سر, اسٹوڈنٹ پالیٹکس, جناب, اور جتنا آپ کے کچھ لوگوں سے جب پوچھنے پر پتہ لگتا ہے کہ آپ بڑے ایکٹیو اور بڑے جذباتی قسم کے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں اپنے آپ کو آپ نے ڈالا ہوا تھا, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں, اس زمانے کی مجھے پالیٹکس تو خیر یاد آتی ہے, مگر اس سے زیادہ مجھے یاد یہ وقت آتا ہے کہ زندگی بڑی لاپرواہی کی زندگی ہوتی ہے. خوب کھیل کود ہوتا ہے, خوب جو ہاسٹل میں لاہور میں رہتا تھا, یوئنگ ہال جو اب ٹیپو ہال کہلاتا ہے, تو اس میں اس کا کامن روم کی میں ہر وقت زینت رہتا تھا. اچھا. اور میرے دوست پڑھنا شروع کر دیتے تھے, پھر بھی میں کامن روم میں کھیل کود ہی لگا رکھتا تھا. پھر کالج کے میچز اور یہ اسپورٹس میرا شوق تھا ایک. دوسرا شوق میرا فلمیں دیکھنا تھا. اچھا. تو لاہور میں اس زمانے میں جمعے کو فلمیں لگتی ہیں سارے. اچھا, جمعے سے کو میں دیکھنا شروع کرتا تھا اور پیر منگل تک ساری ہو جاتی تھی. اور الگ الگ گروپس تھے, یعنی کوئی ایک انگلش گروپ الگ تھا, اردو فلمیں الگ تھیں اور پنجابی فلمیں الگ تھیں. تو وہ بنچ آف فرینڈز ڈفرینٹ, مگر میں کامن تھا ان سارے گروپس میں. تو وہ زیادہ تھا. پھر ظاہر ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی وہاں پر اصولی پالیٹکس جب سے بھی شروع کی کہ ہمارے کالج کے اندر ہمیں خیال تھا کہ کہیں کرپشن ہے اور چوری ہے, تو اس کے خلاف ہم نے پروٹیسٹ کیا, ہڑتال کی. تو اس زمانے میں مغربی پاکستان اکٹھا تھا, تو سارے پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹ نے اگر یونین نے اگر ہڑتال کی تھی تو وہ ہم نے کی. تو ہمیں بلایا گیا, کوئی بریگیڈیئر صاحب تھے لاہور میں, انہوں نے کہا کہ جی آپ تو یو ول بی اریسٹڈ, یہ تو آپ بچ ہی نہیں سکتے, یہ وہ. تو ہم اس کے باوجود اب جب کر لی تھی تو ان سے ڈر کر کال آف کرنے کا بھی خوف یہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. یعنی ایک حیا ہوتی ہے ہاں کہ بھائی اپنے اسٹوڈنٹ دوستوں کے سامنے تو ہم نے اسٹینڈ لے لیا, اب وہ دفتر سے نکلیں اور کال آف کر لیں تو اس میں ہم پھنسے رہے. ہم نے کال آف بھی نہیں کی اور معاملہ بڑھتا چلا گیا. پھر ایک جنرل ٹکا خان تھے, جی بالکل, شاید ویسٹ پاکستان کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے, جہاں اسمبلی بلڈنگ ہے اس میں ان کا دفتر تھا. تو اس میں انہوں نے ہماری بات سنی اور وعدہ کیا کہ ہم ٹھیک کریں گے معاملات کو. بلکہ ایک اخبار آتا تھا زندگی, اس میں سجاد میر صاحب از اے جرنلسٹ, ابھی ٹیلی ویژن وغیرہ پر بھی اینکر بھی رہے ہیں. تو سجاد میر صاحب نے میرے اوپر 5-6 صفحات پر مضمون بھی لکھا تھا کہ دیکھو یہ اسٹوڈنٹس ہیں کرپشن کے خلاف. بالکل صحیح. اور آپ کی اسٹوڈنٹ لائف جو تھی وہ کتنی ایکٹیو تھی؟ نہیں, میں اپنے جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہی کرا, ایسا میں کوئی ایکٹیو پالیٹکس میں بالکل مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. لیکن فلمز میں کتنا انٹرسٹ تھا, کیونکہ ان کو تو فلم میں بڑا انٹرسٹ ہے. جب آپ لوگ منگنی ہو گئی نا جی, تو یہ طارق روڈ پر یہ بس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں جانے کے لیے کالج, تو ہم ادھر سے گاڑی لے جاتے تھے. اچھا, یہ پہلو نیا ہے. موویز کتنا شوق سے آپ دونوں بعد میں شادی کے بعد موویز کی آپ لوگوں کی دیکھتے ہیں مگر بہت زیادہ نہیں. اچھا,
تو وہ چوائس ایک جیسی ہے یا ڈفرینٹ آپ کو کچھ اور پسند ہے, آپ کو کچھ اور موویز پسند ہیں؟ نہیں ایسی کوئی خاص کچھ نہیں, مووی دیکھنا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دیکھتے ہیں. صحیح. تو آپ کی فیوریٹ فلمز کوئی یاد ہے ایسی؟ بہت دیکھی میں نے ساری فلمیں, کوئی نام نہیں یاد stories نام نہیں یاد رہتے. فیوریٹ ایکٹر؟ مرحوم دلیپ کمار, کیا واٹ اے گریٹ ایکٹر, اوہ فینٹاسٹک. اور ایکٹریس فیوریٹ؟ ایکٹریس پاکستان کی ایکٹریسز بھی اچھی, میں کوئی ایسا فیوریٹزم اس میں نہیں آیا. دلیپ کمار کے معاملے میں تو بڑا کلیئر تھا ہمیشہ سے, بڑی فیسینیشن رہی ہز لیول آف ایکٹنگ, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی. بالکل. تو آپ لوگوں کا جو رابطہ جڑا وہ کیسے جڑا؟ یہ رشتہ دار ہیں. اچھا, بعد میں پکی ہو گئی رشتہ داری, پھر تو پہلے کچی تھی مگر رشتہ دار ہے. لیکن یہ فیصلے پیرنٹس کے تھے؟ ہاں پیرنٹس کے تھے, چوائسز ہمیں تھیں. اس بیچاری کو شاید نہیں تھی زیادہ, مگر ہمیں ضرور تھی, ہے نا. چوائسز پیرنٹس کی تھیں اینڈ آپشنس تھے, بٹ وی ڈیسائیڈ بوتھ آف اس. اور اسی لیے پھر آپ زیادہ جو ہے وہ خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں کہ بھائی ان کے لیے تو کام ہونا چاہیے اور ان کو وہ تو ہونا زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے. میرا ہمیشہ کا شوق تھا کہ چیریٹی کا کام, اس میں میرا بڑا دل لگا رہتا تھا. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریزیڈنسی نے آپ کو وہ ایک ایونیو یا ایک بڑا ایونیو دیا ہے جس میں آپ زیادہ افیکٹولی اپنے آپ کو یا اپنی وہ چاہت پوری کر سکتے ہیں؟ جو کرنے کی خواہش تھی وہ شاید اب پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. کر رہی ہوں کوشش جتنی ہو سکتی ہے, کیونکہ ایجوکیشن پہ کرتی رہی میں, اور ایسے ہی کانسٹیٹوئنسی میں بھی کرتی رہی. کانسٹیٹوئنسی میں تو بہت زیادہ میں نے کیا, مگر ایجوکیشن پر آپ کا پہلے سے شروع ہوا کرتی رہی 1995 سے, جب سے ی سی ایف بنا, جب سے پھر ہمارے ایریا کے ڈی اے میں ایک چھوٹا سا اور تھا, 2-3 ایسی چیریٹیبل اسکول سے, اس میں میں اپنے شوق سے چلی جاتی تھی. تو اس طرح وہ میرا پرانا شوق. مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی ایک چیز جو آپ فکس کرنا چاہیں گی تھرو دس آفس, تو وہ ایجوکیشن کا پرابلم ہوگا. ایجوکیشن بھی ہونا چاہیے, اور پھر عورتوں کے حقوق, وومن امپاورمنٹ کے, کہ وہ بیچاریاں گھر میں بیٹھی رہتی ہیں, تو ان کو ہم لوگ کرنا چاہیے کہ آگے نکالیں, ڈگنیٹی سے آئیں اور آ کے کام کریں. بالکل. وہ تو جو ہمارے ساتھ جو تصویر لگی ہوئی ہے قائد اعظم صاحب کی, ان کا بھی بہت بڑا کال یہی تھا کہ وہ تو کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی اس وقت تک جب تک خواتین جو ہیں وہ شانہ کام. میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا ایک رتی جناح جو ان کی بیوی قائد اعظم کی, تو ان کا واقعہ یہ تھا کہ جب شادی ہو گئی تو شاید یو پی کے کسی مسلم لیگ کی میٹنگ کے اندر وہ گئے اور ان کو اپنی بیوی کو ساتھ لے گئے. پٹی ڈنشو تھی نام تھا اس کا, جب when she did not get married, ان کو لے گئے مطلب شادی کے بعد. اچھا, گاڑی سے وہ اتری اور وہ اندر گئیں, اور پھر وہ واپس آئیں کہ جی وہ لوگ تو اندر جانے نہیں دے رہے, وہ کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی کارڈ ہونا چاہیے. تو جناح صاحب نے اپنا کارڈ اس کو دے دیا. اچھا, صحیح ہے. تو وہ اندر چلی گئیں, اس کے بعد اور پھر ان گئے, کو وہ باہر ہی روک لیا گیا کہ ان کے پاس کارڈ نہیں تھا. تو اتنا انہوں نے اہتمام کیا کہ جو ان کی بیوی تھیں وہ ان کے ساتھ چلیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعد کی زندگی میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو فاطمہ جناح کے ساتھ وہ کتنا سارا کام, سیاسی کام کے اندر فاطمہ جناح ان کے ساتھ بالکل ساتھ تھی. بالکل. اور یہ ایک سمبولک کیفیت ہے جو مسلمانوں کے لیے ایک ڈائریکشن تھا کہ اور پھر انہوں نے کئی جگہوں پر کئی تقریروں میں کہا کہ وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جس میں عورتیں اس کے ساتھ کام کریں. بالکل. یہ مسلمانوں کے لیے تو پھر یہ ہسٹری چلی آتی ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ امہات المومنین اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک کردار تھا. بالکل, ان کے بغیر تو مکمل نہیں ہو سکتی بات. جنگیں لڑی. تو جب آپ کا تحریک انصاف کے ساتھ جب آپ کی شمولیت ہوئی تو وہ کس طریقے سے, وہ عمران خان صاحب سے کیسے آپ کا رابطہ ہوا, اور اس وقت بھی آپ نے پھر ان کو کہا کہ ہاں جب یہ پالیٹکس میں زیادہ ایکٹیو تھے تو آپ کا کیا اس وقت رول تھا کہ بی کوشش یا نہیں؟ پالیٹکس میں تو یہ ہمیشہ سے ایکٹیو تھے, پہلے جماعت اسلامی میں تھے, بالکل, پھر عمران خان کے ساتھ. مگر اس میں جب میری بیٹیاں چھوٹی تھیں تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر مائیں گھر سے نکل جائیں گی تو بچوں کی بہت نگلیکٹ ہوتے ہیں. ہمارا دونوں کا ہمیشہ کا یہ خیال تھا. عارف تو یہاں تک کہتے تھے کہ اگر عورت کام کر رہی ہے تو میاں کو گھر میں, مطلب بچوں کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے. تو اس وقت میں نے بہت کم کام کیا ہے. جب یہ ضرور ہوتا تھا کہ یہاں گھر میں مستقل آتے تھے اور سب, تو وہ ضرور کرتی تھی, مگر باہر نکل کے تھوڑا کم کیا. تو ان کی پالیٹکس کے لیے آپ کی انکریجمنٹ ہمیشہ سے تھی؟
میرا خیال ہے ایسا کبھی مجھے اعتراض نہیں ہوا. کبھی کبھی اعتراض نہیں ہوا, بلکہ شارٹ نوٹس پر دعوتیں کرنا, اچھا وہ سب ظاہر ہے گھر تو سنبھالنا پڑتا ہے. 40 لوگ 15 منٹ کے فون کال پر کہ جی خان صاحب ہم حیدرآباد سے آ رہے ہیں, تو ہم نے کہا کہ وہیں جائیں. گھر پہ جب خان صاحب نے کہا کہ کھانا تمہارے گھر کا کھائیں گے, تو ہم وہ 15 منٹ کے نوٹس پر 40-50 لوگوں کا اہتمام کرنا, اور کبھی ماتھے پر شکن بھی نہیں آئی, اچھا ہے نا. کبھی مجھے کبھی کوئی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ ان کو کوئی نہیں پرابلم تو ہوگا, یہ تو میں جانتا تھا, مگر ان کو کوئی شکایت ہوگی یا یہ مجھ سے خفا ہو جائیں گی, کبھی بھی نہیں. تو اگر یہ ہم پوچھیں کہ دونوں میں آپ دونوں میں زیادہ انڈرسٹینڈنگ کون ہے, تو وہ یہ ہوں گی یا آپ ہوں گے؟ آئی ایم شیور. اچھا ایکچولی گھر کا جو اینکر ہوتا ہے نا, وہ اسٹیبلائزیشن رکھتا ہے, اینڈ ہمارے گھر کی اینکر یہ تھی کہ اسٹیبلائزیشن, بچوں کا خیال کرنا, میاں کی باتوں کو اگر یہ کلینک میں بزی اور پھر پالیٹکس میں بزی, تو پھر ایک نہ ایک کو کرنا پڑتا ہے. خان صاحب کی کون سی ایسی چیز تھی جس میں نے کہ آپ کو کنوکشن دے دی کہ اگر میں ان کے ساتھ ہوں گا تو آئی کین چینج سم تھنگ اباؤٹ پاکستان؟ میں سمجھتا یہ ہوں کہ جب میں کالج میں تھا, جب کسی پارٹی میں نہیں تھا, تب میں نے کرپشن کے خلاف وہاں کام کیا. اور وہ سجاد میر کا 1969 یا 70 کا وہ انٹرویو بھی آج موجود ہے کہ جی میں نے کتنی محنت کی, اور میں جانتا بھی نہیں تھا ان کو پتہ چلا تو انہوں نے انٹرویو کر کے چھاپا. جب سے لے کر ہمیشہ میں سمجھتا تھا کہ پاکستان کی سیاست, اور میں ایک جگہ کہہ بھی چکا ہوں کہ بنگلہ دیش جو الگ ہوا اس کے اور بھی وجوہات ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کرپشن ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ جب ان کو بھی کچھ کنفیوژن ہوا, رائٹس نہ ملنے کی بات ہوئی. اس کے بعد بھی جستجو میری وہی رہی. پھر جب خان صاحب نے ایک اخبار میں ذرا سی خبر چھپی کہ شاید عمران خان سیاسی جماعت بنائیں گے, تو میں فلائی کر کے آیا. جب وہ شوکت خانہ میں ان کو جا کر ملا, تب سے پھر وہ واقفیت شروع ہو گئی. پھر جب کراچی کی جو پہلی باڈی بنی, تو اس کے اندر 3 لوگوں کو جو ہم نے جوائن کیا, تو وہ ہم 3 تھے. پھر جو پہلی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بنی, تو اس کے اندر جب سے لے کر میں آج تک ان کے ساتھ. تو یہ پہلے سے طے ہوا تھا کہ دیکھو بھائی جب آپ پرائم منسٹر بنو گے تو مجھے پریزیڈنٹ بنانا ہے, ایسے نہیں ہوگا کہ بعد میں چینج ہو جائے؟ آخری دن تک بھی نہیں پتا تھا. واقعی بڑا اچھا دور گزرا, یعنی پورا سیٹسفیکشن ہے مجھے کہ ہم نے کتنی محنت کری. جو لوگ ہی نہیں ہوتے تھے, لوگ مذاق اڑاتے تھے. یعنی 10 سال تو کیفیت یہی گزری نا کہ لوگ مذاق ہی اڑاتے رہے. سیٹیں نہیں تھی پارلیمنٹ میں, کچھ نہیں کیا کس کے پیچھے, اور پھر یہ بھی کہتے تھے ہمیں شرم آتی ہے کہ تم لوگ ایک پالیٹکس میں لے کے ہو, اور پھر ایسے ہی اکیلے پھرتے ہو. کسی جگہ گئے تو جناب 2 گاڑیوں کے اندر 4 گاڑیوں کے اندر 10 آدمیوں کے سامنے جلسہ کر رہے ہیں. وہ سارے دور سے گزرے 10 سال. وہ بہت بڑا اسٹرگل تھا. اور عمران خان صاحب نے کبھی ہمت نہیں ہاری, وہ بھی چلتے رہے, لگتے رہے, سیکھتے گئے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان 1996 کا پولیٹیشین جو تھا, وہ سیکھنا شروع کیا تھا. اور ہم سمجھتے تھے کہ ہم تو سیاست کرتے آ رہے ہیں, ہمیں زیادہ معلوم ہے. مگر میرا خیال ہے 4-5 سال کے تجربے کے اندر عمران خان ہم سے 10 ہاتھ آگے تھے, ہے نا, کیونکہ سارے پاکستان کے اندر ملاقاتیں, جاننا, ایشوز اور اصول کے ان بہت سارے معاملات کے بڑے پختہ تھے. اٹ از ریمارکیبل کہ جس طرح سے سیاسی اعتبار سے ہم نے ایوالو کیا, ہماری وہ ہوتی رہی, چینج ہوتی رہی, اور جس طرح سے اس منزل تک پہنچے. تو جب یہ طے ہوا کہ اب آپ کو پریزیڈنٹ بنایا جانا ہے, تو اس وقت آپ کا کیا ریاکشن تھا؟ مجھے کوئی خاص امید نہیں تھی کہ آپ نے یہ نہیں کہا یہ مذاق کر رہے ہوں گے, پرائم منسٹر صاحب نے یہ مذاق کیا ہوگا. ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ایسے ہی مذاق ہے. اچھا, لیکن بعد میں یقین آیا. نہیں, پہلے یہ کہتی نہیں کہ منسٹر بننا چاہیے تھا, تم صدر کیوں بن رہے ہو؟ صدر کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, تم صدر بن رہے ہو. یا اسپیکر بننا چاہیے تھا, ہے نا, تم صدر بن رہے ہو. آپ نے تو ایوان صدر میں روح پھونک دی. یہ ویسے میرا نہیں ہے کہنا, یہ عوام کا کہنا ہے جو آپ کو دیکھتے ہیں یا جو آپ کی بھی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں کہ فرسٹ لیڈی کا کیا رول ہے اور وہ کس طرح سے اس آفس کو استعمال کر سکتی ہیں, اور صدر صاحب کیا کر سکتے ہیں قوم کے لیے. ہمارے منسٹر جی کہتے تھے, سینئر منسٹر جی کہتے تھے کہ تم نے لی ذمہ داری, مگر تم 3 مہینے میں اپنے ایکچولی ایکسپریس کیا انہوں نے کہ بال نوچ رہے ہوگے, تمہیں کوئی کام نہیں ہوگا. اور یہاں میں سمجھتا ہوں اتنا کام اللہ کا فضل ہے کہ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ کوشش ہی رہتی ہے, کیونکہ اور میں کیا بیان کر سکتا ہوں, مگر بہت کام ہے.
اگر کام تلاش کرے آدمی کرنا چاہے تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے کام کی. لمٹ نہیں ہے کام کرنے کی. اور یہاں پر ہماری جو صدر صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں جو ملاقات ہوئی, وہ جو ایک سٹنگ ہے ان کا آفس, کام کرنا, کون سے انیشیٹیوز ہیں جو پریزیڈنسی نے لیے ان کے دور اقتدار میں, وہ آپ کو ذرا دکھائیں. جناب یہ میرا آفس ہے. دس از دا آفس. ہاں اچھا اس میں یہ صادقین صاحب کی ایک تصویر ہے جو بڑی خوبصورت, یہ ادھر ادھر پڑی ہوئی تھی. میری وائف نے جب نیچے کے بیسمنٹ سے دیکھے تو وہاں سے نکال کر اس نے یہاں رکھی کی. اور اس کا مطلب آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کائنات, اللہ ہے نا. میں یہی دیکھتا ہوں. تو ہم پھر بیٹھتے ہیں. کچھ بیٹھیے. So the first question that comes into this mind is your first day in this office. I don't remember among so many memories. یہ اتنی غیر اہم تھی کہ دماغ نے اس کو وائٹ آؤٹ. میرا خیال ہے نہیں, اہم تو نہیں ہوگی, اہم ہوگی, مگر اس کے اندر مذہبی سرپرائز کہ اچھا یہ ہے آفس, یہ ہونا چاہیے آفس, تو وہ اسی طرح سے گزرا ہوگا, کوئی خاص بات نہیں. ون تھنگ, جب آپ یہاں آئے اور سب سے زیادہ اپیلنگ کوئی چیز آپ کو, کوئی ایستھیٹک کی یا ویو کی, کیا چیز لگی؟ ایستھیٹک کی ویو کی یہ لگی کہ یہ پردے بند رہتے تھے, تو میں نے آ کر پردے کھلوائے. میں سن لائٹ کا بڑا, لائٹ کا, باہر کی لائٹ کا بڑا شوقین ہوں. تو آپ نے جو نیچے لابی دیکھی ابھی, تو لابی میں اوپر سے لائٹ کا انتظام تھا. کوئی 36 کے قریب وہ اوپننگز تھیں جو اتنی بڑی بڑی تھیں, کم نہیں بلکہ اتنی بڑی بڑی تھیں, نیچے سے چھوٹی لگتی ہے. اس کے اوپر واٹر پروٹیکشن کے لیے ایک ڈوم لگا, پھر مزید ڈوم لگے, تو 5 ڈومز لگ گئے فائبر گلاس کے, تو وہ اوپر سے کچھ بھی نہیں آتا. تو اب وہاں پر انشاءاللہ اسی چند مہینوں کے اندر ہم اس کو سن لائٹ کے لیے اوپن کر رہے ہیں تاکہ باہر سے لائٹ آئے. تو یہاں پر روزانہ جب میں آتا ہوں تو بہت سارے فائلز ہوتے ہیں, یا ہمارے ملٹری سیکرٹری فائلز لے آتے ہیں, ان کو دیکھنا, سائن کرنا, بہت سارے فائلز ہوتے ہیں. دیکھو دیر آر تقریباً 35 یونیورسٹیز ہیں جن کا میں چانسلر ہوں یا پیٹرن ہوں. تو میں نے آ کر ہینڈز آن ان پر کام کرنا شروع کیا. یعنی وہ پہلے شاید یہ کیفیت تھی کہ وہ اپنا کام کرتے رہتے تھے. تو ان کی سینٹ کی میٹنگز ہر سال 4 مرتبہ ضرور کراتے ہیں. بعض یونیورسٹیز میں زیادہ محنت کی ضرورت ہے کیونکہ کانفلکٹ زیادہ تھا. فیڈرل اردو یونیورسٹی کراچی میں ہے, اس کے ایشوز انڈیسائیڈڈ بہت سارے چلے ہوئے تھے, تو وہاں مجھے کافی محنت کرنی پڑی. تو بہت ساری یونیورسٹیز کے ساتھ ہینڈز آن محنت ہے. تو وہ ہیں 35 کے قریب. تو ایکٹیو پوری منسٹریز کی طرح کا کام ہے نا, یونیورسٹی کو چلانا آسان نہیں ہے. تو وہ لے کر چلتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ محتسبین ہیں 5, وفاقی محتسب ہے, ٹیکس محتسب ہے, بینکنگ محتسب ہے, انشورنس محتسب ہے, اور ہراسمنٹ محتسب ہے. یہ محتسب کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ سرکار کی طرف سے کوئی ایشو ہو, کسی فیڈرل گورنمنٹ کے ہر ادارے کے اوپر اگر کسی کا سوال ہو یا شکایت ہو تو یہاں لے آئے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جب میں آیا تو اس کے بعد سے ہم نے اس کا پرچار زیادہ کیا کہ بھائی تم کورٹ میں جاتے ہو, کورٹ میں زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے, ہمارے یہاں آ جاؤ تو جلدی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو 60 ڈیز کے اندر محتسب ڈیسائیڈ کرتا ہے. انویریبلی 99.9% کلیمز جو ہیں وہ 60 ڈیز کے اندر یہ محتسب ڈیسائیڈ کرتے ہیں, جس میں ٹیکس کے ایشوز ہیں, انشورنس کے ایشوز ہیں, بینکنگ ایشوز ہیں, ہے نا, اور ہراسمنٹ ایشوز ہیں. اچھا 60 ڈیز کے بعد وہ اپیل ہو سکتی ہے میرے پاس. تو وہ جب اپیل آتی ہے تو ہم بھی اتنے ہی ٹائم فریم میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں. میں ہمیشہ سے ڈیجیٹلی اویئر رہا ہوں. میرا لیپ ٹاپ ہے, اٹ ہیز بین ود می ایز اے لیپ ٹاپ 1996 یا 7 سے. میں کبھی اس کے بغیر, میرے سارے ڈاکیومنٹیشن, میرا کوئی ڈاکیومنٹ کھویا نہیں ہے, کوئی ڈاکیومنٹ کھویا نہیں ہے. اور کمپیوٹرز میرے پاس, لیپ ٹاپ تو بعد میں آئے نا, کمپیوٹر میرے پاس 83-84 سے ہیں, کوئی ڈاکیومنٹ کھویا نہیں. انفیکٹ جب پارٹی بنی, کیا پریزنٹیشنز ہوئیں, وہ سب اس میں موجود ہیں, ہے نا. تو دس ہیز بین مائی مین اسٹے. اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیر از اے اسپیشل انیشیٹو, پریسیڈینشیل انیشیٹو فار سائبر ایفیشینٹ پارلیمنٹ. ہر ڈیسک پر ہم لیپ ٹاپ رکھ رہے ہیں پارلیمنٹ میں. ہر ڈیسک پر وہ پیڈ ہوگا اور اس کے اوپر لوگ حاضری اسی پر ہو جائے گی, کیونکہ فی الحال 3
6 افراد ہیں جو حاضری لگاتے ہیں. اگر آپ اسمبلی میں جائیں تو 3 ادھر بیٹھے ہیں 3 ادھر بیٹھے ہیں جو حاضری لگاتے ہیں, جو آیا گیا چاہے 2 منٹ کے لیے اندر آیا ہو اس کی حاضری لگاتے ہیں وہ, کیونکہ TADAs آر ریلیٹڈ ٹو پریزنس. ٹھیک ہے نا, تو وہ اس پر ہوگا, ووٹنگ اس پر ہوگی, ساری ڈاکومنٹیشن اس پر ہوگی. جب بجٹ سیشن ہوتا تھا تو اتنے اونچے 2 پائل آف بکس مجھے ملتے تھے, اور جن کو میں اٹھا کر جاتا تھا اور ہاتھ میں درد ہو جاتا تھا اٹھاتے. واٹ اے ویسٹ, ایوری تھنگ شوڈ بی ہیئر. تو ہم پچھلے 1 مہینے سے, اب اس کو آفیشلی ہم اناؤنس کریں گے کچھ دنوں میں, 1 مہینے سے وی آر ٹوٹلی ڈیجیٹل. ایوری فائل از ہیئر, اٹ کمز ہیئر فار مائی اٹینشن. اس کے ساتھ جو ڈاکیومنٹس اٹیچڈ ہیں وہ اسی میں آتے ہیں, اسی پہ ڈیسیشن جاتا ہے. تو جتنے روزانہ کے 20-30 فائلز یا زیادہ جن پر میں سائن کرتا تھا, بعض لیگل فائلز پر ابھی پاکستان کے اندر الیکٹرانک سگنیچر نہیں شروع ہوا, ہو جائے گا. تو فی الحال لیگل ڈاکیومنٹ جو وفاقی محتسب کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ میں اس پر ڈیسائیڈ کرتا ہوں, ڈکٹیٹ کرتا ہوں, یا کٹ پیسٹ ڈیسائیڈ پرنٹ ٹائپ ہے, فیصلہ اس پر ہوتا ہے, مگر سائن مجھے فزیکلی کرنا پڑے تو کیونکہ وہ لیگل ڈاکیومنٹ ہے. انٹل الیکٹرانک سگنیچرز بیکم اے نارم آف پاکستان, فی الحال دے آر ناٹ, تو اٹ از ہیئر. تو آج بھی بہت سارے فائلز ڈیسائیڈ کر چکا ہوں, اینڈ مے بی تلاش کرنے سے پتہ چلے گا کہ ابھی میرے نہ ہوتے ہوئے کوئی فائل آ گیا ہو, تو آئی ول شو یو کہ ہاؤ اٹ ورکس. تو اس حساب سے تو آپ کہیں پر بھی ہوں دنیا میں, آپ کا آفس آپ کے ساتھ ہے؟ جی بالکل بالکل, اور ابھی بھی نہیں ہو سکتی پھر تو آپ کی کبھی بھی نہیں, چھٹی نہیں ہوتی. اب میں رات کو بھی, پہلے فزیکل فائل لے جاتا تھا, اب رات کو بھی میں اس کو دیکھ کر آئی کین ڈیسائیڈ. کب ایسا ہوگا کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو جائے گی, اور لوگوں کی جو انگیجمنٹ ہے, عوام کی انگیجمنٹ اس پارلیمنٹ کے ساتھ ہو, وہ بھی دیکھ سکیں اس سیشن کو, وہ بھی سمجھ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پریسیڈنشل انیشیٹو آن سائبر ایفیشینٹ پارلیمنٹ ہے, اس کی کمپلیشن میں چاہتا ہوں ہر ڈیسک پر کمپیوٹر, آل آرکائیو, پلس یہ کہ اگر کسی ڈاکیومنٹ کو میں چینج کر رہا ہوں اپنے لیے, میں آئی وانٹ ٹو موو این امینڈمنٹ ٹو دا بل, تو میں نے آج نوٹ بنایا تو وہ نوٹ بھی میری آرکائیوز میں رہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ میں گھر سے لے کر آ رہا ہوں, یا جی میں نے تو پرسوں نوٹ بنایا تھا وہ دوبارہ میں سوچوں گا. تو ایوری تھنگ میں اس پر کروں, اور وہ میرا اپنا آرکائیو بیس بھی ہو. عوام کے لیے میں نے کل پرسوں ایک اور چیز شروع کی کہ ایک پروگرام میں نے کہا ہے منسٹری آف IT کو, اور اب میرا بیٹا عواب ہے, اس کو بھی میں نے کہا ہے کہ ذرا سا انپٹ دو مجھے. وہ پروگرام ایسا ہے کہ آٹومیٹک وائس ریکارڈنگ کے ساتھ کہ آپ ایک نمبر ملائیں گے اور اپنا ID کارڈ ڈالیں گے. ID کارڈ سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کا MNA کون ہے, آپ کا MPA کون ہے. اس سے جو آپ نے بات کرنی ہے وہ ریکارڈ کرنے کے قابل آپ ہو جائیں گے. کوئی ڈاکیومنٹ بھیجنا ہوگا, ڈاکیومنٹ ایک ہی نمبر ملائیں گے, وہ بجائے اس کے کہ آپ ایک نمبر ملائیں, کوئی پوچھے کہ بھئی تم کہاں سے ہو, کیا ہو, پھر وہ جائے. تو اس میں ہمارا تجربہ بڑا ہے. یعنی میں نے 2011 میں پارٹی میں الیکشن کرایا تھا, ٹیلی فون پر کرایا تھا. اباؤٹ 35 لاکھ پیپل ووٹڈ آن دا ٹیلی فون اینڈ نو آبجیکشنز آن اٹ. اچھا, اور کیا تھا ٹیلی فون پروگرام؟ یہ تھا, اس میں آٹومیٹک وائس ریکارڈنگ تھی. اس کے اندر جب آپ نے اپنا ID کارڈ ڈالا تو اس نے کہا کہ, اور اس کئی ایک ووٹ ڈالنے تھے ہر شخص کو, اس میں یہ آیا کہ جی آپ اس کونسل میں سے ہیں نیچے ہیں, اور اس کے 10 امیدوار ہیں, ان کے نام یہ ہیں, آپ 2 نمبر احسن رشید صاحب ہیں تو ان کا لیے 2 پریزنٹ دبا دیں, 3 کے لیے یہ, 4 کے لیے. دوبارہ سننا ہو دوبارہ سن لیں, یہ بٹن دبائیے, دوبارہ سنیے. ووٹ ڈالنا ہے, آپ نے اس کو ڈالا, آپ نے احسن صاحب کو ڈالا, ہاں جی یس کر دیے. دیٹس ہاؤ وی آسک فار اے ووٹ. اور ڈسٹرکٹ تک 3-4 ووٹ پڑے, 5-6 ووٹ پڑے, تو وہ 35 لاکھ, نو آبجیکشن. اب ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات کر رہے ہیں, تو ہم نے تو کرایا تھا بھائی. تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہم پش کر رہے ہیں, ویری سمپل, میں آپ کے ذریعے یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بیلٹ پیپر ہے وہ ہے, وہ کہیں نہیں جا رہا. فزیکل بیلٹ پیپر بھی ہے, کہیں نہیں جا رہا. اور اس کے ساتھ ایک کاؤنٹر اور ہے کہ جو یہ بتا دے کس سمبل کو تم نے کتنی مرتبہ دبا, وہ بس کاؤنٹر ہے. جی کاؤنٹرز ہیو بین اراؤنڈ فار اے لانگ ٹائم بھائی, جب سے کیلکولیٹر ہیں, جب سے ٹیلی کرنے والے سسٹم, آپ تصویر پڑھتے وقت کاؤنٹر ایک استعمال کرتے ہیں, تو وہ کاؤنٹر ہے وچ ول گیو اے رپورٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے
کہ بلے کو 500 ووٹ پڑے, اس کو یہ پڑے, اینڈ آف دا ڈے نہیں 5:05 پہ وہ رپورٹ دے دے. It will be so easy. تو لہٰذا بیلٹ پیپر اپنی جگہ موجود ہے, یہ اضافی ایک چیز ڈالی جا رہی ہے. اور اگر کانفلکٹ ہو تو اٹ از فار دا پارلیمنٹ ٹو ڈیسائڈ کہ فزیکل بیلٹ پیپر کو ہم پرائرٹی دیں گے, وہ گنتی جو ہوگی اس کی گنتی ہم نہیں مانتے. اگر 5 ووٹ کا بھی فرق ہے تو یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ اس کی گنتی مانیں گے, اس کی نہیں مانیں گے. تو اٹس ایزی. تو یہ بہت ساری چیزیں جو کانفلکٹ کو کم کرتی ہیں. دیکھو کانفلکٹ کم ہو جاتا ہے ریپ انسیڈنٹس کے اندر ڈی این اے بذات خود, فزیکل ایویڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے, وٹنسز کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کس نے کیا دیکھا تھا, کیا کیا تھا, ڈی این اے ہے نا. یہ جو کیمراز ہیں ہے نا, یہ آدمی کو ٹریس کر لیتے ہیں ہر طرف, ٹیلی فون ہے. تو آل دیز الیکٹرانک گیجٹری جو ہے وہ ایشو سالو کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. انڈیا استعمال کر رہا ہے 1985 سے. ہمارے ہاں آج بھی بلا وجہ آبجیکشن کر رہے ہیں, لیک آف انفارمیشن پر کر رہے ہیں, آج بھی آبجیکشن کر رہے ہیں. انڈیا نے 1985 سے شروع کیا ہوا ہے, مگر انشاءاللہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اب کی الیکشن ہوں گے. تو دیٹس اے پروجیکٹ جو میں لے کر چل رہا ہوں, اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ اور ای وی ایمس. صدر صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ جو آفس ہے, ظاہر ہے اس کی کچھ پاورز ہیں, جس طرح پرائم منسٹر ہاؤس کی اور کچھ پاورز ہیں آفس کی. یہاں پر آنے کے بعد آپ کو کوئی ہوپلیسنس ہوئی, کوئی چیز ایسی آپ کو فیل ہوئی کہ آپ کو لگا ہو کہ میں تو صدر بن کے بھی یہ کام اس ملک میں نہیں بدل سک رہا یا تبدیلی نہیں کر سک رہا؟ ہم کہتے ہیں نا بیوروکریسی کا کام, یا بڑے روڑے اٹکاتے ہیں, یا بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو کہ ایک پروسیجر کو پورا ہونے سے پہلے ہی ایگزاسٹ کر دیتی ہیں. اینی مومنٹ آف ہوپلیسنس؟ نہیں, ہوپلیسنس تو کبھی بھی نہیں آئی, مگر فرسٹریشن کی نوبت آئی ضرور, اور میں نے سیکھا بھی. یعنی مجھے اندازہ ہو گیا کہ بیوروکریسی کی پیس کیا ہوگی, بیوروکریسی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں اس وقت اس کیفیت میں بہتر کام کر رہا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بیوروکریسی بہت ایفیشینٹ ہو گئی ہے, میں بہت ایفیشینٹ ہو گیا ہوں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب اندازہ ہو گیا کہ کس طرح سے ہونا چاہیے, اور بیوروکریسی کے کچھ اصول بھی ہیں جو لگتا یہ ہے کہ یار ایک جنبش قلم کے ساتھ فیصلہ کر لیں, مگر جو پروٹوکولز ہیں ان کو فالو کیے بغیر جب کام ہوتا ہے تو اس میں ایک کمزوری انہیرنٹ آ جاتی ہے. تو لہٰذا سیکھ بھی رہا ہوں اور سیکھ بھی لیا ہے کافی کچھ. جیسے اسمبلی گیا تو اسمبلی کے اندر بہت ساری چیزیں سیکھیں, اور اسمبلی کے اندر جب پارٹیاں ٹکٹ دیتی ہیں تو اسی وجہ سے انکمبنٹ کو زیادہ دیتی ہیں, کیونکہ وہ سیکھ لیا اس نے. بالکل ہے. تو یہ کیفیت پریسیڈنسی میں بھی میری یہی ہے کہ ہم نے سیکھ لیا, بہت ساری چیزیں بہتر بھی کی ہیں, ٹھیک بھی کیا ہے. ہر چیز میں ہر وقت ہمارا دل لگا رہتا ہے کہ کس طرح سے معاملات کو ٹھیک کیا جائے. آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پریسیڈنسی کے اندر آرٹ جو ہے وہ امپروو ہونا چاہیے. اچھا, مگر یہ کہ ہم سرکار کا پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہتے. ان سارے امپروومنٹس کے اندر جو ہم نے فزیکلی اس بلڈنگ میں کیے ہیں, یا پریسیڈنسی میں کیا ہے کہ اس کو سولرائز کیا ہے یا لائٹنگ ٹھیک کی ہے, سب کچھ یہ وہ CSR پر کمپنی سے کرائی, جو لوگ شوقین ہیں اس بات کو کرنے کے. تو اسی طرح سے امپروومنٹ کر رہے ہیں, اس میں سرکار کا پیسہ نہیں خرچ کر رہے ہیں. جیسے میاں واقعی فارسٹ جی, یہاں اور پہ دیکھیں پلانٹیشن ہونے والی جگہ کسی کا گھر تو ہے نہیں, اتنے ڈگنیٹریز آتے ہیں تو اچھی چیزیں ہونا چاہیے. اپنے کا پاکستان خوبصورت کے آرٹ ہو گیا. بالکل پاکستان کا ہو کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ جیسے لابی میں ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے دونوں طرف صادقین کے کیلیگرافی لگی ہوئی ہے, کتنی اچھی لگتی گلجی کا ہے. تو ایسی چیزیں اور اس میں بسنی چاہیے. آرٹ کا زیادہ شوقین کون ہے؟ نہیں, ہم دونوں ہی ہیں آرٹ کو اپریشیٹ کرنا. یہ زیادہ اچھا, وہ تو خواتین میں ایستھیٹکس کی وہ ایک الگ ایک ہوتا ہے, بالکل الگ ہے نا. آرٹ اور مجھے گرینری. اچھا, آرٹ گرینری یہ چیز یہاں کیوں رکھی ہے, وہاں بھی کیوں چلتی ہوں تو مجھے درخت دیکھتی ہوں, اور یہ میری کچھ بیماری بھی ہے. یہ کیا مطلب مجھے اتنا ہے کہ میں بغیر باہر دیکھے مجھے مزہ نہیں آتا. تو پاکستان کی کون سی گرین کوئی ویلی یا کوئی ایسی جگہ جو آپ کو پسند ہو؟ ہنزا دیکھیں, ہنزا کس قدر خوبصورت ہے. میرے خیال کہیں دنیا میں جائیں اتنی خوبصورتی نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے. عطاباد جھیل, جی, ٹرکوائز واٹرز, ایسا کہیں دنیا میں بہت ہی کم ملتا ہے. مگر یہ کہ ہمیں یہ احساس ہوا کہ گرینری کتنی اہم ہے, کہ ہم اپنی میرے والد صاحب پریکٹس کرتے تھے عبداللہ ہارون روڈ, بڑا بزی صدر کا جو علاقہ, جب وہاں پر
पार्किंग और धुआं और ये सब कुछ होने लगा, तो हमने कहा कि क्लिनिक कहीं और बनाएंगे। तो फिर हम आर्किटेक्ट की तलाश में निकले। तो मैं और ये हर हफ्ते 2 दिन गाड़ी में फिरा करते थे कि इस बिल्डिंग का आर्किटेक्ट कौन है, उस घर का आर्किटेक्ट कौन है। और आपको ताज्जुब होगा कि 3 हफ्ते बाद हमें ये एहसास हुआ कि जिस घर के अंदर हरियाली थी वो घर हमें पसंद आता। नेचुरल जो चीजें थी और तो हरियाली अल्लाह का थी, आर्किटेक्चर जो था वो इस तरह से भी उभर कर हमारे लिए आया कि वाकई कंक्रीट को हमने देखा ही नहीं। हम हरियाली घर की देखते रहे और उतरते थे और पूछते थे आर्किटेक्ट कौन है, और फिर वी रियलाइज 3-4 हफ्ते बाद कि भाई जो घर हरा हो, हरियाली हो, वो बड़ा खूबसूरत। वो इसीलिए फिर आपने जो प्रोजेक्ट शुरू वो किए अपने उसके आप में अंदर बनता ये गया। बिलियन ट्री सुनामी वाला भी था, वो- ताकि पूरा मुल्क ही हरा भरा हो वो जाए। अपने आप ही हुआ। फिर हमारी जब क्लिनिक बन रही थी तो बिल्कुल गेट के सामने एक पीपल का दरख्त था पुराना। तो हमें आर्किटेक्ट ने कहा कि इसको काट कर दूसरा लगा लें, ये तो बिल्कुल गेट के सामने है। अच्छा, तो मैंने गेट का डायरेक्शन आड़ा कर दिया, वो पेड़ नहीं काटा। पेड़ नहीं काटा। क्या बात। इतना खूबसूरत इसी मुझे आज तरह भी घर लगता में भी था एक हमारा बहुत पुराना आम का दरख्त है, तो वो भी ये जब आते हैं ना तो इनको सारी चीज़ें स्ट्रेट लाइंस की चाहिए होती हैं बिल्कुल कि जी। यूं नहीं हो। मैंने खुद से रोप डाली और मैंने कहा इस तरह रास्ता निकाल लो, मगर वो दरख्त नहीं दरख्त कटे। नहीं क्या बात है। जब आप प्रेसिडेंट बने तो आपने पहले टारगेट्स क्या बनाए कि ये टारगेट्स हैं जो मुझे पूरे करने हैं अपने टेन्योर के दौरान? देखिए, एक टारगेट, एक बहुत कुछ इदारे तो डायरेक्टली मेरे नीचे थे। सही। मिसाल के तौर पर 5 मुहतसिबीन हैं, जी। वो डायरेक्टली मेरे नीचे हैं। और उनका टारगेट, एक तो मैंने ये कंफर्म किया कि 60 दिन के अंदर वो फैसला करते हैं और लोगों को पता नहीं है। तो पहला टारगेट मैंने कहा कि लोगों को पता चले कि यहाँ रिलीफ मिलता है। 176 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ख़िलाफ़ आपको कोई इतराज़ हो, बिजली के बिल पर, गैस के बिल पर, प्लॉट अलॉट हुआ था, ये हुआ फेडरल गवर्नमेंट के, तो इनके यहाँ फैसला होता है और वो कोर्ट में कैरी करता है। 60 दिन के अंदर फैसला होना, बगैर वकील के, बगैर किसी खर्चे के, बगैर किसी फीस के। तो वो केसेस जब मैं आया तो तकरीबन 50-60 हज़ार होते थे। उसकी पब्लिसिटी की, जैसे आपसे बात कर कर एक चीज़ की पब्लिसिटी कर रहा हूँ, तो उसकी पब्लिसिटी की तो पिछले साल तकरीबन वफाकी मुतसिब के 1.5 लाख के करीब हो गए और दूसरे मुतसिबीन मिलाकर शायद 2 लाख के करीब है पिटिशन्स आई। 99% हमने 60 दिन के अंदर सॉल्व की और हुकूमती इदारों को अहकामात जारी किए। तो बेहतरीन था, तो उसके ऊपर फोकस किया और उसके ऊपर अच्छा फोकस चल रहा है अभी भी। पब्लिसिटी हम ज़्यादा चाहते हैं, लोगों को पता चले, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि सिर्फ 2 वुमेन हरासमेंट, अगर वुमेन हरासमेंट के 1000 केसेस साल में अगर आएँ तो इस मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, क्योंकि हरासमेंट माशरे में बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल है ना। ये एवेन्यू होना चाहिए, लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा, हम चाहते हैं कि जो औरतें इस बात को लेकर आएँ वो प्रोटेक्टेड रहें, हैं, और वो घबराएं नहीं यहाँ लाते हुए बातें। तो वो ऐसे टैक्स का अम्बड्समैन है, इंश्योरेंस का है, बहुत सारे, तो 5 हैं। तो सबसे ज़्यादा तो वो इदारा था। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने पॉपुलेशन की जो आईटी टास्क फोर्स है उसकी आजकल जिम्मेदारी जैसे दे दी। मुझे, जैसे औरतों के लिए आपकी बात हुई, तो मैंने 3-4 महीने से इस बात पे फोकस किया हुआ है कि खान साहब ने इतनी औरतों के लिए फैसिलिटी, इतने लोन्स ये सब करने के लिए करा और किसी को नहीं मालूम, और औरतों को पता नहीं। औरतों को मालूम नहीं है, और इतनी आसानियां हैं। तो आपके उससे ज़रूर ये बहनों को पता होना चाहिए, और मैं इस पे काम भी कर रही हूँ मुस्तकिल। अब मैं कराची और यहाँ जाती हूँ और सबसे कहती हूँ आप लोग को इतनी आसानियाँ खान साहब ने दी हुई हैं। जॉब्स का नहीं है, मगर लोन के साथ आप बिज़नेस शुरू कर सकती हैं। कामयाब जवान है, एहसास प्रोग्राम है, तो इसको उनको अखुवत है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। बैंक्स हैं, बल्कि बैंक्स तो ये कह रहे हैं कि जी जितना हमने लोन औरतों के लिए मुख्तस किया हुआ है उसका 2% भी नहीं आई साल भर में। तो लिहाजा घबराती हैं, है ना, लिहाजा घबराती हैं, लिहाजा ये नियत कर रही हैं किसी बैंक में जाने का और लोन के लिए अप्लाई करने का, ताकि टेस्ट तो करें। इन तमाम प्रोजेक्ट्स जो आप लोगों ने शुरू किए उनमें कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपके वाकई दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो? मेरा ख्याल से इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स किए वो दिल के करीब अपने आप ही आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर जो डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड लोगों का प्रोजेक्ट है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट हो, उनको नौकरी मिले, वो डिपेंडेंट नहीं रहे अपने ख़ानदान के। अब जितने भी हम उनको दे रहे हैं, तो मैं तो उन सबसे कह रही हूँ कि देखो, आप मांगने वाले मत रहो। आप जिस तरह का भी होगा हम आपकी मदद करेंगे। आप कमाओ, चाहे थोड़ा कमाओ, जो भी करो, मगर उससे आप
کچھ کرنے والے بنو. پناہگاہ والا پروجیکٹ ایک انوکھا سا پروجیکٹ ہے جس میں پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی جی. ان دونوں کا بڑا پیشنیٹ اس کے ساتھ لگاؤ ہے کہ کوئی آدمی بھوکا نہ سوئے. جناب علی آپ کہاں سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. اٹک سے. ماشاء اللہ بہت اچھے. یہاں اسلام آباد کے سلسلے میں رہتے ہو؟ اچھا تو یہ کھانے کی جگہ مل جاتی ہے دن میں؟ کیسا کھانا کیسا ہے؟ زبردست. اچھا تو آج ہم دیکھیں گے ٹیسٹ کریں گے آپ کے ساتھ. بسم اللہ. رہنے دیں ہم لے لیں. اچھا اچھا. یہ مختلف انداز سے پکے ہوئے روزانہ میرے ناشتے میں روزانہ وداؤٹ فیل ہے نا. تو یہ تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ جو کھانا آپ کھا رہے ہیں وہ کھانا لوگ یہاں پر کھا رہے ہیں. یہ تو یہ بات ہوگی. وہ کری والے نہیں ہیں چنے, اچھا یہی ہیں مگر خوب گلے ہوئے. مگر لوگ جو ہیں وہ اس بات پر بڑا اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو سیٹ اپ بنایا ہوا ہے یہ تو آپ نے لوگوں کو اس پہ لگا دیا کہ بس اب یہ مفت کھائیں, اور لوگوں کے اندر سے جو ایک تحریک ہوتی ہے کہ ہاں ہم کام کریں وہ ختم کر رہے ہیں. یہ بھی بڑا اعتراض کرنے والے ہیں بھائی آپ کو تو کارخانے کھولنے چاہیے تھے, آپ نے لنگر خانے کھول دیے. وہ بھی کرنا, وہ بھی ہونا. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کر لو یہ نہ کرو. جو آج کل پریشان حال ہے اس کے لیے تو امیجیٹ ضرورت تو پوری کریں نا. باقی روزگار کا انتظام, کنسٹرکشن پیکیج اچھا ہے نا, ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر نوکریاں ہیں تو روزگار کا انتظام سائملٹینیسلی چلے گا. جب تک وہ فیکٹری نہیں بنے گی اس وقت تک تو لوگوں کو تو کھانا چاہیے. ہاں, اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ شارٹ سائٹڈ ہیں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ دنیا میں ہر شہر میں سوپ کچنز کا انتظام ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے. ہم نے شروع کیا اپنی کانسٹیٹوئنسی میں سستا تندور. اچھا. 2008 میں, ابھی آج تک بند نہیں ہوا, آج تک چل رہا ہے. اچھا, اور وہ سستا ہی ہے؟ اور سستا ہی, اور اس میں 5 روپے میں 2 روٹیاں اور 1 بول دال کا یا کھانے کا جو بھی ہے روزانہ. 5 روپے میں 2 روٹیاں. اچھا وہ 5 روپے کیوں لیتے ہیں؟ کہ ہم نے کنسیو یہ کیا کہ لوگوں کو یہ خیال ہو کہ دے ٹیکنگ پیئنگ فار. بالکل. ناٹ فری. تو میری جو کانسٹیٹوئنسی تھی NA 250 ابھی NA 247 ہے, اس میں 4 ایسے آج تک چل رہے ہیں, بند نہیں ہوئے کبھی فار دا لاسٹ 13 ایئرس. اچھا. پھر ہمیں یہ خیال ہوا اس کی کاسٹ جو تھی 25-30 روپے. اچھا. تو وہ سبسڈی جو تھی وہ تقریباً 25 روپے پر میل پر پرسن. پھر ہمیں یہ خیال ہوا کہ ہم ایک آبادی میں فکس ہو گئے تو میلز آن ویلز کے اعتبار سے بھی ہم نے کچھ کوشش کی مگر ہم رہے اسی پر. فکس 4 لوکیشنز ہیں. تو پھر آپ کا کتنا آفن وزٹ ہوتا ہے, یا جو آپ کی ٹیم کے ممبران ہیں ان کا کتنا آفن وزٹ ہوتا ہے ان جگہوں کا؟ مطلب یہ تو ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ پرائم منسٹر صاحب بھی بڑے فریکوینٹلی آتے ہیں. جی. میرا بھی بہت فریکوینٹلی وزٹ ہوتا ہے. لاہور میں تو ایک جگہ بشرا بی بی بھی فرسٹ لیڈی بھی گئی تھی. ان کی اسپیشل کنسرن ہے. اچھا کیا مینیو کیا ہوتا ہے ان کا رات کا کھانا؟ سوال لکھا ہوا ہے انہوں نے, آپ نے دیکھا نا. دوپہر کو دال ماش ہوتا ہے, مختلف دنوں میں مختلف چیزیں تاکہ پوری نیوٹریشن کا اسپیکٹرم پورا آ جائے. سفید چنے آج ہم کس دن آئے؟ بدھ. آج ہمیں چنے اور نان ہاں آئے ہیں. اچھا, اور وہی دوپہر کو بھی ہمیں سفید چنے ملے, دوپہر میں شام کو چکن قورمہ اور آلو گوشت. ہاں ادھر دیکھتے ہیں. میں تو پیٹ بھر کے کھایا. آپ نے کھایا بھائی؟ بھائی جان آنا آتے ہو کبھی کبھی یہاں پر؟ کیا دھندا کیا ہے؟
मजदूरी हैं? माशाल्लाह, चलो बहुत अच्छा। हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से पहले 2006 से हमने एक सस्ता तंदूर की कैफियत शुरू की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। 5 ऐसी जगहें बनाई जहां 5 रुपए में 2 रोटियां मिलती थी और 1 बोल दाल का या सालन का देते थे। कभी बंद नहीं हुआ। अच्छा। उन 2005 से 6 से हमने शुरू किया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आज तक वो बंद नहीं हुआ। और ये उसका था ख़ास कि आप लाइन लगाएंगे, जो भी अब लेने बर्तन लाएंगे और बर्तन लेकर अच्छा, आएंगे। डिसिप्लिन। हाँ। तब लाइन से खड़े हो गए तो फिर आप तो रात का ही खाना हम देते थे, कोई घंटा 1.5 घंटा लगता था, वहीं बनता था, वहीं तंदूर पर रोटी बनती थी, वहीं सालन बनता था और वहीं डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो कभी बंद नहीं हुआ। ये अच्छी बात, वो कितने मज़े की बहुत अच्छी चीज़ है पनाह का, बहुत अच्छी चीज़ है। हम कराची में भी बैठे कर रहे थे और शायद मेरे ख्याल अल्लाह मियां अगर तौफीक दिए तो ज़रूर करेंगे कि पनाहगाह तो बने हुए, मगर जो मोबाइल हैं आप वो ट्रक्स पे जो दे रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि कुछ एरियाज़ में ऐसे मोबाइल पर, यानी हमने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे 5, तो वो फिक्स थे और यहाँ एक ही आबादी में। यहाँ तो इस्लामाबाद में तो है, इस्लामाबाद खान में साहब एक का मोबाइल भी बन। तो हमारी अब कोशिश ये कि कराची के अंदर भी मोबाइल पनाहगाह के आज पनाहगाह या फूड शेल्टर है ना, कि कम से कम खाना ले जाकर यहाँ दे दिया, कल वहाँ दे दिया, हर जगह दे दिया। तो पाकिस्तान के अंदर ये एक तो खैरात का जज्बा बड़ा है। मेरे इतने अच्छे दोस्त मैं जानता हूँ, मुखय्यल लोग हैं, कभी इसमें पैसे की कमी नहीं हुई। हमने जो काम ऐसा किया, कभी पैसे की कमी नहीं हुई। लेकिन सदर साहब अब मैंने जिक्र ही किया था, हमारी इतनी दोस्तें तैयार हो गई थी, जिस वक्त तुम शुरू करो हम तैयार। हाँ, कभी पैसे की कमी नहीं बिल्कुल। है। ये पाकिस्तानी की कैफियत है, ये मुसलमानों की कैफियत है, मगर पाकिस्तान के अंदर तो बेइंतहा जज्बा है खिदमत का। हम चैरिटी तो बे इंतहा करते हैं और हम उन नेशंस में टॉप पे होते हैं जो चैरिटी करते हैं, लेकिन हमारी कौम टैक्स देते हुए जो है वो चोरी करती है। और फिर लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या अगर आप टैक्स नहीं दे रहे रियासत को, जिससे कि वो उन मतलब जिसको मुस्तहिकीन है उनको पालेगी या उनकी खिदमत करेगी, तो क्या आपकी वो इनकम हलाल रह जाएगी या हराम हो जाएगी अगर आप वो टैक्स नहीं दे रहे? तो टैक्स क्यों नहीं हम देते? मेरा ख्याल ये है कि ये भी एक कल्चर की बात है। और अब जो वक्त आ रहा है, मैं आईटी जिस तरह से, डिजिटल पेमेंट्स जिस तरह से बढ़ेगा, आईटी जिस तरह से बढ़ेगा, तो चीज़ें वाइट होती चली जाएंगी। जो एहसास के हवाले से इन्होंने ये अब कर लिया कि औरतें अकाउंट खोलेंगी, पैसा अकाउंट्स में जाएगा, और मैं और आप अगर पैसे टेलीफोन पर ट्रांसफ़र करने लगेंगे तो ये सारा पैसा वाइट होता चला जाएगा। आई थिंक ये कल्चर आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई होगा। एक करप्शन का कल्चर था जिसकी वजह से मैं सियासत में आया। नहीं, और मुझे तो हमेशा ये ख्याल होता था कि हम उन टैक्स नहीं अगर बैंक में वो देते तो वो तो करप्शन की नज़र हो रहा है ना, तो हम अलग से क्यों नहीं मदद करें? बिल्कुल अगर सही जगह चीज़ जानी चाहिए। अगर मेरे ख्याल गवर्नमेंट अगर सही जगह लगाएगी तो मेरा ख्याल फिर हर कोई देने के लिए तैयार है। अगर लोगों को ये ख्याल हो कि जो टैक्स में करप्शन है, तो वो सोचते हैं कि यार टैक्स देने के बजाय मैं तो गरीब का ख्याल करना है ना, मैं डायरेक्टली कर लूँ। तो अल्लाह मियाँ इंसाफ तो अल्लाह करेगा, किन बुनियादों पर करेगा? पाकिस्तानी कानून के एतबार से थोड़ी करेगा। होना चाहिए कि हमने अपने कानून से हिसाब करेगा। साफ होना चाहिए कि हमने टैक्स अगर बचाया तो हमने कहीं और लगाया, हम खा नहीं के। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, एक तो ये कल्चर हो गया अवामी कल्चर। अच्छा, एक खवास वाला जो कल्चर होता है वो क्या होता है कि जब आप प्रेसिडेंट होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, दौरे बड़े होते हैं आप लोगों ने साथ कहाँ दौरा जो किया वो सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग दौरा आप लोगों का हुआ? एक है। कौन सा? उम्रा का। वो कैसा था? सरकारी नहीं था, सरकारी नहीं था, क्योंकि हमने अपने टिकट दिए, हम कमर्शियल एयरलाइन पर गए, हमारे बच्चे साथ थे, उन्होंने अपने टिकट दिए। मगर जाहिर है जब प्रेसिडेंट बन गए
تو اس کے ساتھ پھر سیکیورٹی جاتی ہے, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, مگر اللہ کا احسان ہے لیکن وہ والا پریولیج کیا ملا آپ لوگوں کو؟ کیا وہ والا پریولیج تو ظاحر ہے ایم شور ملا ہوگا جو ایک ٹائٹل کے ساتھ آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جانے کی جو وہ بات ہے نا وہ ہمیں ایسے نہیں حاصل ہوتی. وہ ایک مرتبہ ہم نے عمرہ کیا تھا جس میں جو آپ کو شاید یاد ہو عراق اور کویت کی جنگ ہوئی تھی, ہاں جی, اس کے بعد ہم عمرہ کرنے گئے. تو مجھے رات کو یاد ہے کہ 2 یا 3 بجے میں اکیلا رہ گیا, دو آدمی طواف کر رہے تھے, میں اور ایک اور. اتنا آئسولیٹڈ سا تھا, وہ لوگ اتنے کم آئے تھے کہ ایک صف بنتی تھی نماز میں, صرف ایک صف بنتی تھی, ہے نا, اور بچے ہر طواف کے اندر ہم اٹھا کر ان سے بوسہ کرواتے تھے, اتنے کم لوگ تھے. اور ایک طواف کا یعنی 7 چکروں میں سے ایک چکر ایسا تھا کہ کوئی آدمی نہیں تھا آدھے چکر میں میرے ساتھ, میں اکیلا تھا. مجھے آج تک یاد ہے. تو وہ یہ ساری یادیں جو ہیں, یہ جو اب ہم نے عمرہ کیا اور کعبے کے اندر گئے, اس کا کیا یہ اللہ کا احسان ہے. اور وہ میرے خیال یہاں نہیں ہوتے تو شاید ہمیں نصیب نہیں ہوتا. بالکل صحیح. وہ رسپانسبلٹی کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو باقی پھر زندگی بھر یاد رہتی ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان ہوتا ہے. اور باقی جو ممالک کے صدور سے جب آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو کون سا ایسا صدر ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی اچھی کیمسٹری بن گئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہاں نہیں, بہت سارے اردوغان صاحب, بہت اچھی کیمسٹری بنی ان کے ساتھ. بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے 2 دوست آپس میں باتیں کر رہے ہوں. تو بہت اچھا. ہم کافی صدور سے اور بادشاہوں سے اور پرنسس سے ملے جب ٹوکیو گئے تھے. اچھا. تو بہت سارے, اور اپنے فل ریگیلیا میں یہ بادشاہ اپنے جناب یونیفارم اور تلوار لٹکی ہوئی, تو وہ دیکھ کر جو تصویریں ہم دیکھتے تھے تو ویسے بھی نظر آئے. تو اس میں وہاں پر بھی بہت ساروں سے ملاقات ہوئی. پرنس چارلز واز ویری فورتھ کمنگ, ہے نا, کہ وہ ان کے ساتھ ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان آؤ, تو مذاقاً انہوں نے کہا کہ if I'm alive I will definitely come in the next few years. I don't know where the world goes. تو خیر بہت ساروں کے ساتھ بات چیت رہی. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کیریکٹر کے لوگ بھی ملے ان لوگوں کے اندر. بالکل صحیح ہے. اور ایک اور صدر ہیں, ان کے بارے میں بھی آج کل بڑی بات ہو رہی ہے, اور اس پہ ہم اگر آپ کا کامنٹ نہیں لیں گے تو وہ ذرا ناانصافی ہو جائے گی ویورز کے ساتھ. افغانستان اور افغان سچویشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے, وہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک صدر وہاں پر بھی ہیں, اشرف غنی. جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وقت آ رہا ہے وہ ٹیسٹنگ ہے افغانستان کے لیے. 2 آپ کو مثالیں دوں گا, بڑی کلیئر, بہت اہم مثال دے رہا ہوں. ایک یہ قوم بنانے کے لیے فرگیونس بہت ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ایک فرگیونس والی بات کی, سب کو ایمنیسٹی دی, سب کو ویلکم کیا, سب کو معاف کیا. یہ کہہ دیا کہ یہ تم اس کے گھر میں پناہ لے لو گے, تم پروٹیکٹڈ ہو. بہت سارے کام کیے کہ لوگوں کو خیال یہ ہوا کہ جی جیتے تو آپ ہیں, لگتا ہے ہارے ہیں آپ, جو معاہدہ کر لیا اعوذ باللہ, مگر بہترین. اور پتہ چل گیا کہ 2-3 سال کے اندر کہ وہ نیشن بلڈنگ والا معاہدہ تھا. اسی طرح سے اس کے بعد آپ یہ دیکھیے, اور بہت ساری مثالیں ہوں گی. نیلسن مینڈیلا, جو وقت آیا اس نے کہا, اس کے بس میں تھا کہ جو وائٹس نے وہاں مظالم کیے تھے نسل کی بنیاد پر, تو وہ سب کو مار بھی دیتا تو کوئی کچھ نہیں کہتا. اس نے امن کیا, اس نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا, قوم کے اندر انتشار نہیں ہونے دیا, قوم بنانے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں کہ طالبان اسلامی تاریخ سے پورے واقف ہیں. اگر طالبان کا غلبہ ہونے والا ہے, لگتا ہے کچھ آثار ہیں کہ ان کا غلبہ ہو, تو میری آپ کے ذریعے یہ پیغام ان تک جا رہا ہے. پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ دل بڑا کر ساری اینٹیٹیز کو ساتھ ملائیں. افغانستان نے بے انتہا قربانیاں دی ہیں اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے, اور وہ اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں. سب کو ساتھ ملا کر کام کریں. پشتون, نان پشتون, بہت ساری اینٹیٹیز ہیں وہاں پہ, مختلف زبان بولنے والے ہیں, دری بولنے والے ہیں, فارسی بولنے والے ہیں, پشتو بولنے والے ہیں. تو ان سب کو ملا کر کام کر لیں, کیونکہ اب افغانستان کو امن کی بڑی سخت ضرورت ہے. پوری جنریشنز ختم ہو گئیں, ڈسٹرائے ہو گئیں. یعنی وہاں ہتھیاروں کے حوالے سے روس, USSR, روس نہیں, اور امریکہ کا جو سب سے بڑا مدر آف آل بامز ہے نا, 10 ٹن کا, 10,000 کلو گرام کا بم, وہ بھی وہاں افغانستان کے اندر ٹیسٹ ہوا ہے. تو بڑا ظلم ہوا ہے اس قوم کے اوپر. تو میری خواہش یہ ہے کہ یہ نیشن بلڈنگ کریں. اور پاکستان چاہتا امن ہے, پاکستان انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا. جو وہ چاہتے ہیں اس اعتبار سے پاکستان چاہتا ہے. اور ری بلڈنگ کے اندر
افغان ڈائسپورا جو پاکستان میں ہے وہ افغانستان کو بنائے گا, اور پاکستان اور افغانستان اور سینٹرل افریقہ, سینٹرل ایشین ریپبلکس سب کا راستہ بھی بنے گا, سب ترقی کریں گے. صرف افغانستان ایک لنچ پن اس وقت ہے جس کی اسٹیبلٹی اور امن وقت کی ضرورت ہے. ایک اور جو خطہ ہے کشمیر کا, اس کے حوالے بھی سر ہمیں بتائیں کہ اس کے حوالے سے کیا کام اب تک ہو چکا ہے, اور اب کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم اس کے کسی حل کی طرف جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آثار اچھے ہیں اس وجہ سے کہ ہندوستان نے جو اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے, سٹیزن شپ ایکٹ لا کر وہاں پہ مائنارٹیز کو آئسولیٹ کر انڈیا میں, اور اسی طرح سے یہاں پر جو انہوں نے اپنا آرٹیکل 370A اور اس کے بعد 35A وغیرہ کو اس نے گڑبڑ کیا, تو کشمیر کے حالات اچھے نہیں ہیں, مگر ہندوستان کی اپنی حرکتوں سے دنیا کا دوبارہ فوکس بنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کاز کو چیمپئن پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اچھی طرح سے کیا. دنیا کے اندر دو چیزوں کو چیمپئن کیا, ایک اسلامو فوبیا کو کیا, اور کشمیر کے حوالے سے دنیا کا ریاکشن بھی اسلامو فوبک ہے, اور انڈیا کا سٹیزن شپ ایکٹ اور کشمیر کے اندر حرکتیں یہ بھی اسلامو فوبک ہیں. تو لہٰذا یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے. تو اگر دنیا کو پتہ چلے کہ کشمیر کے اندر کتنے مظالم ہوتے ہیں تو آج دنیا فکر کر سکتی ہے. مگر آپ دیکھیں فلسطین کے اندر بھی جو مظالم ہیں تو ایکسپوز ہوئے تو تھوڑا بہت فکر دنیا کرنے لگے, مگر انشاءاللہ وقت آئے گا جب موریلٹی یعنی اچھی اقدار اچھے انداز سے دنیا کے فیصلے ہوں گے. یہ وقت ابھی نہیں آیا. مسلمان ہی موریلٹی کی بنیاد پر انٹرنیشنل ریلیشنز قائم کرے گا, اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے مستقبل میں. فائنلی آخری چیز آپ دونوں سے جو میں پوچھوں گا وہ یہ کہ آپ کا ویژن کیا ہے, کہ ایک تو یہ کہ کیسا پاکستان آپ اپنے اس ٹینیور کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں, بنانا چاہتے ہیں, اور یہی سوال پھر میں آپ کی طرف لے کر آؤں گا کہ واٹ از یور ویژن فار پاکستان. اچھا, میرا تو بالکل دماغ کلیئر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو برک اینڈ مارٹر والی کیفیت ہے وہ ٹائم لے گی. میں سمجھتا ہوں انٹلیکٹ میں پاکستانی برابر ہے دنیا کے ہر شخص کے ساتھ. دو کام ہم نے انٹلیکٹ کے بڑے اچھے کیے. جب انڈیا نے سو کالڈ پیسفل نیوکلیئر ڈیوائس, انڈیا نے بھی دنیا کو بیوقوف بنایا, دنیا بن گئی, جان بوجھ کے بنی, بالکل بنی نہیں جان بوجھ کر. تو انہوں نے جو کیا اس کے بعد پاکستان نے 7 سال کے اندر اپنا ڈیٹرنٹ تیار کر لیا. انٹلیکچوئل ایکسرسائز تھی, برک اینڈ مارٹر کی اتنی نہیں تھی. وی ور سکسیسفل. بہت بڑا کام ہے بھائی, ہم نے اپنے آپ کو اسٹیبل کر لیا. دوسری مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کووڈ کے اندر کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک بساط بچھائی, کمپیشن کی اور ہمدردی کی کہ ہم کسی کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے, بے روزگار نہیں ہونے دیں گے, اور جتنا تم نے کام کرنا ہے اس کے اوپر کرو. اس کے اوپر انٹلیکچوئل کام ہوا اور ہم نے کافی اس کے اندر بہتری دوسرے ممالک. انڈیا دیکھو نا فرق آ گیا نا, بالکل خراب ڈیسیشنز اچھے ڈیسیشنز. اس کا مطلب ہم انٹلیکٹ میں ہم ایج حاصل کریں گے. تو لہٰذا تو اس وجہ سے جو زمانہ آ رہا ہے وہ انٹلیکٹ کا آ رہا ہے, آئی ٹی کا آ رہا ہے. یعنی فارچون 500 ٹاپ کمپنیز ہوتی تھیں نیچرل ریسورسز والی, تیل گیس, اب انٹلیکٹ کی آ رہی ہے. پاکستان میرا خواب صرف نہیں ہے بلکہ میرا ایمان ہے کہ ہم 5-6 سال کے اندر پاکستان کو اس انٹلیکچوئل دور کے اندر بہت آگے دیکھیں گے, اور پاکستان کی ترقی وہیں سے ہوگی. تو پاکستان بدل رہا ہے, اور پاکستان جتنی تیزی سے بدل رہا ہے وہ اتنی ہی تیزی سے بدل رہا ہے جتنا آئی ٹی تیزی سے بدل رہی ہے. تو پاکستان بہتوں کو پیچھے چھوڑ جائے گا. اور یہ تبدیلی جو ہے وہ علم کے بغیر اور کتابوں کے بغیر نہیں آ سکتی. یہ تبدیلی علم کے بغیر, کتابوں کے بغیر نہیں. رفلی اگر ہم پوچھیں آپ سے, ہاؤ مینی بکس ان یور لائف ہیو یو ریڈ؟ مطلب اندازاً 1000 نہیں, میں آپ کو ایک چیز بڑی اچھی بتا سکتا ہوں کہ جتنا میں نے پڑھا ہے اس کا 95% بھول چکا ہوں. اچھا, لیکن کیونکہ آپ کے ہر جملے سے ایک ریفرنس کتاب کا ملتا ہے. یہ ہمیں صدر میں یہ بات بہت پسند ہے, پوری قوم کو ہوگی کہ ہر جملے میں یا ہر بات ہر ٹاپک میں ایک ریفرنس کتاب کا آتا ہے. اچھا, مگر آدمی بھولتا بہت ہے, ہر شخص. یعنی جب آپ نے اسکول کا امتحان بھی دیا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک ریویژن کے بعد آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اونلی 50% یاد ہے. دوسرے ریویژن پر آپ 60 یا 70 پر پہنچ جاتے ہیں, تیسرے میں 80-90 تک پہنچ جاتے ہیں. 100% میموری کم ہی لوگوں کی. بالکل. اچھا, یہ انسان کی زندگی کے ساتھ ہے معاملہ کہ بھول جاتا ہے. کیا بھول کیوں جاتا ہے؟ کہ جیسے یہ شیلز ہے نا, میرے
دماغ کے اندر شاید ٹوٹل اسٹوریج، یعنی میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کتابوں سے اور ماڈرن سائنس سے، کہ 1 گیگا بائٹ سے نہیں زیادہ ہے، زیادہ نہیں ہے. آپ کا ٹیلی فون اس وقت 5 یا 10 گیگا بائٹ کر لیتا ہے نا. تو دماغ کے اندر لمیٹیشن ہے. تو دماغ کیا کرتا ہے؟ اٹ ڈز ہاؤس کیپنگ ایٹ نائٹ. یعنی یہ جو شیلف ہے نا، اسی طرح سے میرے اور آپ کے یادداشت ہیں. تو دماغ یہ کرتا ہے کہ جو چیز آپ کو زیادہ یاد رکھنی ہے اس کو ری انفورس کرتا ہے. یہ آپ نے کپڑے آج سے 2 مہینے پہلے اس دن کیا پہنے تھے، یو فورگاٹ. اگر کل میں آپ سے پوچھوں گا کہ کون سے کپڑے پہنے، آپ کو یاد رہے گا کل. اب یہ دماغ کا کام ہے کہ یہ گاربیج نکال دے، ہے نا، ورنہ یہ گاربیج رہ جائے گا تو اہم انفارمیشن کی شیلز نہیں رہیں گی. تو ایٹ نائٹ واٹ اٹ ڈز از جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے اس کو ری انفورس کرتا ہے. اینڈ اٹ آلسو گیٹس ری انفورس جتنا آپ ریکال کریں. جب میں لوگوں کو مثال دیتا تھا کہ جب میں نے ماسٹرز کیا تھا آرتھوڈونٹکس میں سین فرانسسکو میں، تو جو میں نے جرنلز پڑھے تھے صرف اپنے اس ماسٹرز کے 2 سال میں، تو میں لوگوں کو کہتا تھا کہ 3 پائلز اتنے اونچے اونچے جرنلز کے تھے میرے پاس جو میں نے پڑھے تھے. 3 پائلز. اچھا اس میں سے کتنا یاد رہا کتنا بھول گیا یہ کچھ نہیں. تو واٹ ڈز گوگل ڈو ان یور کمپیوٹر کہ وہ بہت ساری چیزوں کو ایکسیس کرتا ہے. تو اس وقت جو اسٹوریج آف انفارمیشن انسان کے دماغ سے نکل کر باہر چلی گئی، ورنہ پہلے انسان کے اپنے دماغ میں رہنی تھی. بالکل. تو لہٰذا لوگ اتنی کتابیں بھی نہیں ہوتی تھیں، سب کچھ وہیں تھا. تو جو عالم ہوتا تھا اسی کے پاس ذخیرہ ہوتا تھا کتابوں کا، لوگ اسی کی خدمت کرتے تھے. آل انفارمیشن. اس وقت میرے ذہن کا جو لمٹ ہے وہ دیر از نو لنک بٹوین مائی مائنڈ اینڈ دا کمپیوٹر ٹوڈے ایکسیپٹ آئی ٹائپ اٹ. یس بالکل. ایک زمانہ آنے والا ہے جب ڈائریکٹ میرے سوچ کے ساتھ انفارمیشن کا لنک ہوگا. دیٹ ول بی دا سپر ہیومن کیفیت وچ از ناٹ 10 اور 20 ایئرس سے زیادہ آگے نہیں ہے. کیونکہ ریٹس کے اندر یہ ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں کہ ان کا لنک کمپیوٹر کے ساتھ بنایا گیا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں 40-50 کتابیں تقریباً سال میں پڑھ لیتا ہوں. اچھا. اور کون سے سیکشن کی طرف زیادہ آتے ہیں؟ ایک کتاب میں مجھے، اگر میں جب فلائی کر رہا ہوتا ہوں تب تو بڑا 2 گھنٹے پورے مل جاتے ہیں، تو وہ 1/3 ہو جاتی ہے. اور ایسے دنوں میں اتنی تیزی سے نہیں چلتی، تو کبھی کبھی 1 ہفتے میں 5-6 دن میں اسپیڈ ریڈنگ کرتا ہوں ذرا، ہے نا، تو وہ اس کی وجہ سے رفتار اچھی ہے. تو 1 ہفتے میں جنرلی 1 کتاب ختم ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے. جو انٹرسٹنگ ہو زیادہ جلدی ہو جاتی ہے. تو یہاں پر آتا ہوں تو لوکنگ ایٹ ایریاز آف مائی انٹرسٹ. تو میرے ایریا آف انٹرسٹ کے اندر تاریخ ہے، خاص طور پر مسلمانوں کی تاریخ، اور خاص طور پر ہندوستان پاکستان کی تاریخ. وہ میرے ایریا آف انٹرسٹ میں ماڈرن سائنسز ہیں. جیسے یہ کتاب ایک ہے ڈسیپشن. ہاں، یہ میں نے پڑھی ہے، اور یہ ریلیٹ کرتی ہے اس بات سے کہ پاکستان کے اوپر الزامات بہت سارے ہیں کہ کیا کیا کام کیا اور کیا چھپا کر کیا. اور یہ پاکستان ہی چھپا کر کرتا ہے، باقی دنیا کے اندر سب کھل کر کرتے ہیں. جتنے ایٹم بم بنائے بڑے کھول کر انہوں نے ٹرانسپیرنسی کے ذریعے بالکل سب کچھ بنایا. پاکستان کے اوپر الزام لگتا ہے کہ چوری کریں. یعنی باقی لوگ سیکھتے ہیں دوسروں کے علم سے، اور پاکستان چوری کرتا ہے اور پھر چوری کو پھیلاتا ہے. جی ہاں، چوری کو بالکل. دیٹس انفارچونیٹ. تو لہٰذا میں جو میرے شوق ہے نا، آج کل آپ سے جیسے میں نے تاریخ بتائی جس کے اندر پچھلے دنوں میں نے وہ 2 کتابیں پڑھی، جیسے مثال انارکی اور ولیم ڈیلرمپل والی. ہاں، ڈیلرمپل والی. پھر میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور سپر انٹیلیجنس میں بہت انٹرسٹڈ ہوں. اچھا. ہے نا. سپر انٹیلیجنس مینس کہ انسان کس طرف جائے گا. انسان ابھی جتنا ہے، اور سائبور کیفیت وہ تھی جو میں نے آپ سے بتائی کہ میرا لنک ہو کمپیوٹر کے ساتھ، وہ سائبورگ ہے. ایک کیفیت یہ ہے کہ جینیٹک انجینئرنگ جس طرح سے ہو رہی ہے تو ایک سپر ہیومن ریس کے بننے کا امکان بھی ہے. ہٹلر نے فزیکلی کوشش کی تھی، ہے نا، کہ اچھی میچنگ کریں. اس وقت اس بات کا امکان ہے کہ جینیٹک انپٹس کے ساتھ سپر ہیومن ریس بنائی جا سکے. ایک وہ ڈائریکشن ہے. ایک سائبورگ والا ہے جس کے اندر ہیومن اینڈ مشین کمبینیشن ہو. اور ایک سپر انٹیلیجنس ہے جس کا اس وقت خوف ہے.
اور ایک بڑی اچھی کتاب ہے نک باسٹرم کی آن سپر انٹیلیجنس, ویری گڈ بک بٹ ڈیفیکلٹ بک فار سم, کہ اس کے اندر کہ سپر انٹیلیجنس خود ایوالو ہو جائے گی. اچھا دا موسٹ ڈینجرس ایسپیکٹ کہ اتنی ایوالو ہوگی انکنٹرولبل ہو جائے گی کہ انکنٹرولبل, اور اس کو ایک آدمی چاہیے فزیکل ورلڈ سے لنک ہونے کے لیے, اور وہ آدمی بڑی آرام سے مل جائے گا. یعنی اس میں جو جینیٹک ماڈیفیکیشن چائنا میں ہوئی تھی جو بین ہو گئی, تو انہوں نے 2 بچے پروڈیوس کیے تھے پھر جینیٹک ماڈیفیکیشن بین ہو گئی, مگر چھپ کے کہیں ریسرچ ہو رہی ہے, کیا پتہ. بالکل. تو لہٰذا ایک وہ فیلڈ ہے میری. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ واٹ ول ہیپن ٹو ہیومینٹی ان دا فیوچر, اس کے اوپر وہ ہے وہ جو یوول نوآ حریری کی کتابیں ہیں اس کے اوپر سیپینز ہے, ہومو ڈیوس ہے, اور 21 رولز فار دی 21st century, آنسرز فار دی 21st century, ہے نا, ویری انٹرسٹنگ. وہ سب ایک طرف ڈائریکٹ کر رہی ہیں کہ یہ ہیومن ریس جو 10,000 سال سے موجود ہے, اس نے دنیا پر بڑا ظلم کیا ہے نا, اور یہ ختم ہو جائے گی. اور ایون اسٹیفن ہاکنگز نے اس کو کہا, جو اس نے آخری کتاب لکھی اس کے اندر بھی اس نے یہ کہا کہ یہ ہیومن ریس کے ختم ہونے کا خطرہ بہت ہے. تو ہم کچھ کتابیں دیکھ نہ لیں جو آپ ہمیں دکھا سکیں کہ بھئی یہ دیکھو یہ والی اچھی ہے. میرے سیکشنز تو میرے گھر پر ہیں. اچھا یہاں آتا ہوں تو یہاں دیکھتا ہوں کہ کون سی چیز مجھے انٹرسٹنگ لگ سکتی ہے, ہاؤ ٹو لک فار اٹ. کم سے کم اردو لٹریچر کے لیے یہاں پر اچھا, اور یہاں پر بڑا اچھی ان کی کلیکشن ہے. بایوگرافی آپ کی فیوریٹ بایوگرافی؟ نہیں, میں بایوگرافیز میں مجھے نہیں پڑھتے, شوق نہیں, سوائے اس کے کہ میں خان صاحب کی پڑھیں گے. نہیں پڑھوں گا, یہ رکھیے سامنے. خان صاحب کی, عمران خان پاکستان. ہاں پڑھی بھی ہے. اچھا پڑھی بھی ہے, جی ہاں پڑھی بھی ہے نا. یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے اوپر بہت ساری کتابیں ہیں. انڈیا ونز فریڈم ان کی کتاب تھی, اور انڈیا ونز فریڈم, اور انڈیا ونز فریڈم کے انہوں نے 35 صفحات انہوں نے روک لیے تھے, اور یہ کہا تھا کہ 10 سال بعد میں 30 مرنے کے 30 سال بعد ریلیز کرنا. تو وہ ریلیز ہوئے پھر کوئی 15 سال ہوئے یا 20 سال ہوئے جب ہوئے. یہ جرنی ٹو ڈسلیوژنمنٹ ہے, یہ میں پڑھی بھی ہے. یہ شہرباز خان مزاری صاحب کی ہے, انہوں نے شاید ایک ہی کتاب لکھی تھی, بڑی اچھی, جرنی ٹو ڈسلیوژنمنٹ. ہی واز اے ویری آنیسٹ پولیٹیشین. اینڈ دس بک از اباؤٹ, یہ شہرباز خان مزاری صاحب کی سیاسی جو کام ہے اس کے اوپر ہے ساری. بالکل صحیح. تو بڑا اچھا جناب, لوگ اسی انداز سے, جو ایکچوئل ہسٹری ہے وہ اینیکڈوٹل ہوتی ہے, وہ کتابوں میں, وہ اخباروں میں نہیں ہوتی, کتابوں میں ہوتی ہے. جیسے مولانا کوثر نیازی کی آن لائن کٹ گئی ہے نا, جو انسائیڈ سٹوری وہ دیتی ہے مختلف چیزوں کی, وہ آپ کو کتابوں, وہ اخبار میں نہیں ملتی. صحیح. تو یہ کتابوں کا یہ خوبصورتی. آج کل لوگ کم پڑھتے ہیں, بہت کم. اور ایک یہ جیسے یہ پڑھی ہوئی ہے ڈاکٹر جاوید اقبال کی اپنا گریبان چاک, یہ بھی کمال کتاب ہے. ہاں, تو دس از اے گڈ کلیکشن. واہ واہ. اچھا ادھر لٹریچر بھی ہے؟ جی ہاں, لٹریچر بھی, خطوط غالب بھی ہے, اور نون میم راشد بھی ہے. آپ کا لٹریچر سے نہیں ہے میرا, یادوں کی بارات ہے, یادوں کی بارات ہے, شہاب نامہ بھی. تو کمال, آئی ایم امپریسڈ بائی مائی سیلف کہ ہم نے اتنی ساری پڑھی ہوئی. We are here to give you a reminder. Feel proud of yourself. اور ایسے مجھ سے کوئی پوچھے تو مجھے یاد نہیں آئے گا کہ کیا کیا پڑھا, بٹ کبھی ایسے تو علم, کتابیں اور اپنا یوتھ, یہ سب مل کر ایک بہت بڑی تبدیلی, راستہ تیار ہو گیا ہے, بس ہونے والی ہے. اور آپ کی طرف آئیں گے. ایسا ہے نہیں, ماشاءاللہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. اتنا ٹیلنٹ میرے خیال دنیا میں نہیں ہوگا. آپ کسی ملک جائیں, پاکستانی ہمیشہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ نظر آتے ہیں. بالکل. اور میری تو یہ خواہش, یہ تو پالیٹکس میں کر رہے ہیں, مگر مجھے خواہش رہتی ہے جو میں نے جیسے عورتوں کے لیے کیا کہ وہ بریسٹ کینسر کے لیے, کہ جو بیچاری دبی ہوئی ہیں ان کو ہمیں آگے لانا چاہیے. ہاں, بہت ٹیلنٹ ہے, اور ان کو ہم امپاور کریں, یا ڈسیبل پرسنس میں ڈسیبلٹی ہے ان کے لیے سہولیات میسر کریں. میں سب سے کہتی ہوں, دیکھو میں فنڈ ریزنگ اور یہ سب نہیں کری, مگر یہاں بیٹھ کے میرے خیال گورنمنٹ سے تبدیلی لانا چاہیے. اگر وہ ایک دفعہ ہو جائے کہ ان کو انکلوسیو, ان کو گھروں میں کیوں بند کیا ہوا ہے. عورتیں بھی دیکھیں
چھوٹے چھوٹے گاؤں میں دیکھیے بچیوں کو باہر نہیں پڑھنے دیتے، تو پڑھنا چاہیے. ہم نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں میں نے پہلے کیا تھا کہ وہاں 8 تک اسکول تھا لڑکیوں کا. میں نے فنڈ ریزنگ کر کے وہاں کمپیوٹر کا لیب بنوایا، سائنس لیب بنوائی کہ لڑکیاں پڑھیں گی تو سب طرح سے، مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو باہر نکالنا ہے، مگر جنریشن تو اسی سے بنتی ہے نا. آپ گھر میں بنانا، بچوں کو کرنا، ویلیوز دینا، تو انشاءاللہ اللہ میاں ہمیں کامیاب کرے. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ بہت دونوں کا شکریہ. کہ آپ بہت لوگوں نے شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو.